اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اباسین جرگہ میں خوش آمدید دوستو۔ ہندو مت اور بدھ مت کے بعد آج ہم بات کریں گے جین مت کے بارے میں۔ تو دوستو، بدھ مت کی بعد جین مت بھی ایک بہت ہی قدیم ترین مذہب ہے۔ دوستو، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جین مت کا بانی کا نام مہاویر تھا، لیکن ایک روایت کے مطابق برصغیر پاک و ہند میں مہاویر کے آنے سے پہلے جین مت کے پیروکار موجود تھے، اور یہ مذہب بھی موجود تھا، اور ظاہری بات ہے کہ جب پیروکار موجود تھے تو مذہب بھی موجود تھا۔ تو ماہرین کہتے ہیں کہ مہاویر جین مت کا بانی نہیں تھا، بلکہ مہاویر جب آیا تو اپنے وقت میں جین مت کا پیشوا بنے، اور پیشوا بننے کے بعد مہاویر نے جین مت مذہب میں کچھ تبدیلیاں اور اصلاحات بھی کی۔ تو اسی وجہ سے مہاویر جین مت مذہب کا بانی خیال کیا جاتا ہے، یعنی جین مت میں تبدیلیاں اور اصلاحات لانے کی وجہ سے مہاویر کو جین مت مذہب کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، بدھ مت کی طرح جین مت کی تعلیمات بھی بالکل سادہ تھے، اور یہ بھی بدھ مت کی طرح ذات پات کے نظام کے سخت مخالف تھے۔ تو دوستو، اب آتے ہیں کہ مہاویر کی حالات زندگی کیا تھی۔ یعنی مہاویر وہ ہے جس کو جین مت کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، مہاویر ہندوستان کے مشہور شہر ویسالی کے ایک نواحی بستی میں پیدا ہوئے۔ مہاویر کے والد سدھارتھ نامی ایک قبیلے کا سردار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مہاویر نے ابتدائی زندگی بہت عیش و عشرت سے گزار دی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ مہاویر کے دل و دماغ میں پہلے سے غور و فکر کا مادہ موجود تھا۔ جب مہاویر 30 سال کا تھا تو اس کے والدین انتقال کر گئے۔ والدین کی موت کے بعد مہاویر دنیا کی خوشی سے بیزار ہونے لگا، اور دنیا کی خوشیاں عیش و عشرت چھوڑ کر جنگل میں جا کے وہاں رہنے لگا، اور عبادت میں اتنا مصروف رہا کہ 1 سال تک اپنے کپڑے بدلنے کا خیال بھی نہ رہا۔ جین مت کے پیروکاروں کے مطابق 13 سال کی مسلسل عبادت اور فاقہ کشی کے بعد روشنی حاصل کی، اور روشنی حاصل کرنے کے بعد مہاویر نے جین مت کا تبلیغ شروع کر دیا۔ چند برس میں لوگ اس کے اخلاق اور تعلیمات سے متاثر ہو کر جین مت قبول کرنے لگے، اور جین مت برصغیر کی جنوب میں پھیل گیا۔ دوستو، اب آتے ہیں کہ جین مت کی تعلیمات کیا تھے۔ تو جین مت کی اہم تعلیمات میں سے سب سے پہلے نمبر پر تھا عدم تشدد۔ یعنی عدم تشدد سے مراد نرمی اور برداشت سے مقابلہ کر کے تشدد کا راستہ ترک کرنا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں اس نظریے کے اہم پیروکاروں میں سے ایک پیروکار مہاتما گاندھی بھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے جاندار چیز زخمی نہ کرنا، یعنی جاندار چیزوں کو تکلیف دینے کا بہت خلاف تھا۔ تیسرے نمبر پر جین مت کے پیروکار جانوروں کی قربانی کے سخت مخالف تھے، اور وہ اس لیے کہ جانداروں کو تکلیف دینا ان کے تعلیمات کے خلاف تھے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ جین مت کے پیروکار خدا کے وجود کے خلاف تھے۔ جین مت کا عقیدہ و نظریہ یہ تھا کہ سب کچھ اپنے آپ پیدا ہوئی ہے، کسی خدا نے نہیں پیدا کیا، اور نہ خدا کے وجود پہ یقین کرتے تھے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے دوبارہ جنم پہ یقین۔ یعنی جین مت کا عقیدہ تھا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی پر یقین رکھتے تھے۔ اور 6 نمبر پر جین مت کا یہ عقیدہ تھا کہ روح کو صحیح راستے، صحیح علم اور صحیح عمل کے ذریعے دنیا کی پابندیوں سے آزاد کرنا ہے۔ دوستو، یہ تھی جین مت کی تاریخ اور اس کی تعلیمات۔ اب تک کے لیے یہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ برصغیر پاک و ہند پر سکندر اعظم کا حملہ اور اس کے اثرات۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرو، تاکہ آنے والے ویڈیو
آپ کو وقت پر ملیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔